أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم حمد و صلاۃ کے بعد قابل صد احترام مشائخ عظام علماء ذی احتشام اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے معزز و محترم سامعین و حاضرین خواتین و حضرات اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن تحصیل گوجرا کے جملہ عہدیداران رفقا کارکنان وابستگان اور تحریک منہاج القرآن مونگی بنگلہ کے جملہ عہدیداران رفقا اور کارکنان دیگر معزز و محترم سامعین و حاضرین خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق سے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی چوتھی نشست میں ہم موجود ہیں آج کے اس دن جو ہم سب لوگ اس درس عرفان القرآن کی اس نشست میں موجود ہیں یقیناً ان 5 روزہ دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن تحصیل گوجرا اور بالخصوص تحریک منہاج القرآن مونگی بنگلہ کے جملہ فورمز مبارکباد کے مستحق ہیں منہاج القرآن علماء کونسل منہاج القرآن یوتھ لیگ پاکستان عوامی تحریک مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ اور منہاج القرآن ویمن لیگ کہ جن کی کاوشوں کے سبب اہل علاقہ کو یہ 5 روزہ دروس عرفان القرآن کی سعادت نصیب ہوئی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور جملہ حاضرین کو ان دروس قرآن کے ذریعے سے قرآن کا نور عطا فرمائے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری آج کی گفتگو کا عنوان خدمت دین اور انفاق فی سبیل اللہ ہے بحمدہ تعالی اب
اپنے موضوع کی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 110 کے ابتدائی الفاظ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ کے اندر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف کا ذکر کیا، کی فضیلت کا تذکرہ کیا ہے، اور یوں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر کی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہو۔ گویا اگر توجہ کی جائے اور غور کیا جائے اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے امت مصطفیٰ تم خیر الامم ہو، تم زمانے میں قیامت تک آنے والی ہر امت سے بہتر اور بہترین ہو۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو ذکر کیا، اور منصب کے ذکر کے بعد اللہ رب العزت نے اہل اسلام کے ایمان کا ذکر کیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر ایمان کا بیان 4تھے نمبر پر کیوں رکھا؟ اس سے پہلے منصب کا ذکر کیا، اور اس منصب کے ذکر سے بھی پہلے فضیلت اور شرف کا ذکر کیا۔ یقیناً ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے اس کلام مجید میں الفاظ کی ترتیب حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ سوال یہ ابھرتا ہے کہ اس مالک لم یزل نے ایمان کا ذکر 4تھے نمبر پر کیوں کیا ہے؟ حالانکہ اہل ایمان کے لیے کائنات میں سب سے بڑی دولت ایمان ہے، تو ایمان کا تذکرہ 4تھے نمبر پر، اور سب سے مقدم رکھا ہے امت کے خیر، سب بہترین امت ہونے کو، سب سے اچھی اور بہترین امت ہونے کو سب سے مقدم رکھا۔ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ تو دوستان اس احتشام اگر توجہ کیجئے تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو تمہارا سبب ہے فضیلت کا، خیر الامم ہونے کا، وہ کیا ہے؟ فرمایا اخرجت للناس، تم دوسروں کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا پیدا کیا جانا، ظاہر کیا جانا، بھیجا جانا دنیا کے اندر وہ صرف تمہارے اپنے لیے نہیں ہے، کیونکہ پچھلی امتیں بھی آئی، وہ بھی نیکی کا حکم دیتی، برائی سے روکتی، پھر ایمان لاتی، گویا یہ تو شرف انہیں بھی نصیب ہوگا، مگر پوری دنیا کے اندر، پوری کائنات کے اندر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فضیلت کا عہدہ کیوں عطا کیا گیا؟ اس کا سبب فقط یہی ہے کہ تمہارے پیدا کیے جانے کا مقصد فقط تم نہیں ہو، بلکہ تمہیں تو اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اور وہ ساری انسانیت کے لیے کیوں پیدا کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ تمہارے وجود سے ہر ایک کے لیے خیر کا پہلو نکلے، تمہاری وجہ سے ہر ایک کو بھلائی نصیب ہو جائے، تمہاری وجہ سے ہر کوئی خیر کے راستے پر آ جائے، کوئی چاہے خدا کو مانتا ہے یا نہیں، کوئی چاہے ذات مصطفیٰ پر ایمان لایا ہے یا نہیں، کوئی کسی دین کا پیروکار ہے یا نہیں، یا دہریہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، جس بھی دین سے تعلق رکھنے والا ہے، اے امت مصطفیٰ تمہارے وجود کو تخلیق اس لیے کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس یہ قید نہ ہو کہ
نہیں، تم میں سے ہر ایک کا وجود ہر انسان کے لیے خیر و بھلائی کی دعوت دینے والا۔ اور یہی وجہ امت کا جب تک یہ منصب قائم اور برقرار رہا ہے، امت نے جب تک اپنے اس تعلق کو برقرار رکھا، اپنے شرف کو برقرار رکھا، جب تک امت یہ ذمہ داری نبھاتی رہی ہے پوری کائنات کے اندر، جب تک امت مصطفیٰ اس مسرت پر کاربند رہی ہے، امت مسلمہ عروج ثریا، اوج ثریا اور اوج کمال پر رہی ہے۔ زوال امت کو نہیں آیا، مگر جب سے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان سے خیر و بھلائی کا رشتہ توڑا، انسان مسلمان ذلیل ہو گئے۔ اگر اس کا جائزہ لیا جائے، اور یہ جو 250 سال ہیں، جو 250 سال کا عرصہ، اس میں امت مسلمہ ذلت کی گہرائیوں میں گرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس کا سبب اور وجہ کیا ہے؟ وجہ فقط یہ ہے کہ جب تک امت مصطفیٰ کے پیش نظر ہر انسان خیر و برکت کی طرف لانے کے لیے رہا ہے، امت مسلمہ زوال سے بچی رہی ہے۔ اور جب یہ رشتہ ٹوٹا، اللہ رب العزت نے اسے ذلیل کر دیا۔ آج دیکھ لیں، اگر اس کا جائزہ لیا جائے، ہم خیر الامم ہیں، ہاں فقط کہلانے کے لیے قرآن کا ٹائٹل ضرور ہے آج کے زمانے میں، مگر افسوس سے یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس وقت سب سے بڑا دہشت گردی کا لیول امت مسلمہ پر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے شرف کو کھو دیا ہے، اپنے منصب کو کھو دیا ہے، اپنے اس مقام کو کھو دیا ہے جس سبب سے قرآن مجید نے ذکر کیا اخرجت للناس، اور تم بہترین امت ہو۔ اور یہ شرف جزوی طور پر اور ظاہراً غیر مسلم طاقتوں کی طرف، ترقی یافتہ اقوام کی طرف اور ویسٹرن ورلڈ اور مغربی اقوام کی طرف پلٹ گیا۔ اور ہمارا حال آج یہ ہے کہ وہ پوری دنیا میں ترقی یافتہ قومیں کہلاتی ہیں اور ہم ترقی پذیر کی صف میں بھی نہیں آتے۔ اور پھر اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی؟ آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیے، اور یقیناً ہم میں سے ہر شخص اس بات کو جانتا کہ جو لوگ ہم میں سے ہمارے قریبی، ہمارے ریلیٹیو دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، ان سے کیا کمنٹ سنتے ہیں کہ جیسے وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں، جیسے انسانیت کی وہ قدر کرتے ہیں، جیسے لحاظ وہ کرتے ہیں، آج امت مسلمہ میں وہ تسلسل نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کی بلندی ان کی طرف پلٹا دی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مقدر پھر سے بدل جائے، ہم پھر سے اوج ثریا پر آ جائیں، کمال پر آ جائیں، بلندی پر آ جائیں اور اپنے کھوئے ہوئے مقام کو پھر سے حاصل کر لیں، تو آئیے ہمیں اس تصور کو اپنی زندگیوں میں بٹھانا ہوگا کہ جب تک ہمارا جینا مرنا ہر ایک انسان اور بالخصوص مسلمان کا انسانیت کے لیے نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک ہمیں یہ کھویا ہوا مقام دوبارہ پھر سے نہیں مل سکتا۔ اور اس کے لیے بھی ایک نظم کی ضرورت ہے، ایک تسلسل کی ضرورت ہے۔ اور ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو اگلے دن ان کا عروج بن جاتا۔ یہ چین ہوتی ہے کہ جب کہیں زوال آتا تو پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے عروج کی طرف بڑھا جاتا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ پھر سے اپنے اس شرف کو بازیاب کرنے کے لیے اسے کیا کرنا ہوگا؟ تو آئیے اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے اسے خدمت دین کی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ اور اس کے چند گوشے ہیں بحیثیت امت جو اس پر لازم ہوتے ہیں آج کے زمانہ میں، عصر حاضر میں۔ اور جب تک ان پر محنت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ تصور امت کے اندر بحیثیت امت نہیں جاگ سکتا کہ یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اور وہ ذمہ داریاں، وہ تقاضے وہ کیا ہیں؟ آئیے ترتیب سے مختصراً میں وہ چند تقاضے آپ کے سامنے رکھتا کہ ان تقاضوں کے بغیر کبھی بھی امت اپنے اس مقام کو پھر سے نہیں پا سکتی۔ اور وہی خدمت دین کا تصور ہے۔ اور یاد رکھیے جب تک وہ تقاضے نبھائے نہیں جا سکتے، زمانہ کے اندر جب تک وہ تقاضے پورے نہیں کیے جا سکتے، اس وقت تک خدمت دین کا تصور پورا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ تقاضے کیا ہیں؟
سب سے پہلا تقاضا خدمت دین کا آج امت مسلمہ پر یہ ہے کہ علم کے ساتھ دوستی ہو جائے، علم آشنا ہو جائے اور فروغ علم و شعور پر محنت ہو۔ مگر یہ بات بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہی ہے کہ آج کیا ہم علم دوست ہیں؟ ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ، ہم لوگ علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں؟ نہیں۔ اس وقت اگر کوئی قوم پوری دنیا میں جاہل گردانی جاتی ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا علم سے کوئی لینا دینا نہیں رہا، حالانکہ ہم وہ امت ہیں اور وہ اللہ رب العزت نے اس پیارے حبیب کی امت میں ہمیں پیدا کیا جسے کائنات کا سب سے اعلیٰ علم، سب سے اعلیٰ وحی قرآن کی صورت میں عطا کی ہے، مگر ہمارا رشتہ تو علم سے رہا ہی نہیں۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، کوئی مقام کسی کو بغیر علم کے نصیب نہیں ہوتا، کوئی خیر کسی انسان کو کبھی بغیر علم کے نصیب نہیں ہوتی۔ اس کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، فرشتوں کو حکم دیا، اور اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام، اشیاء کے نام سکھائے، اور ہم بظاہر قرآن کی صورتوں اور آیتوں میں یہ سنتے ہیں کہ صرف نام تھے، وہ صرف نام نہیں تھے، ان ناموں کے اندر ہر شے کا علم تھا۔ اور بعضوں نے تو اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی لکھا کہ قیامت تک جتنے علوم وجود پذیر ہونے تھے ان سب کو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت عطا کر دیا، اور پھر وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حضرت فرشتوں کے سامنے پیش کی، اور فرشتوں سے نہ پوچھے، نہ بتا سکے۔ اب حکم دیا وہ جبینے فرشتوں کی جو اللہ کے حضور جھکتی تھی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جھکنے کا حکم ہو گیا، مگر فرق یہ تھا کہ اللہ کے حضور وہ جبینے وہ عبادت کے لیے سے جھکتی ہیں، مگر آدم علیہ السلام کے لیے وہ جبینے تعظیم اور ادب جھکا دی۔ گویا یہ فضیلت سیدنا آدم علیہ السلام تھی، اور اس کے آئینے میں یہ فضیلت علم تھی جو دولت علم حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کی، اور اشارہ یہ دیا کہ کوئی فضیلت بغیر علم کے نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ رب نے سمجھا دیا کہ وہ بغیر علم نہیں ہے، تو اے آج کے مسلمان، تیری زندگی زوال کی حالت اور کیفیت سے باہر کیسے نکل سکتی ہے کہ جب تیرا رشتہ اور تعلق علم سے نہیں ہے؟ اور پھر آج بطور خاص جو خدمت دین کا چیپٹر آپ کے سامنے رکھ رہا، اس میں جس طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ صرف علم کی بات کی نہیں، بلکہ بطور خاص خدمت دین کا آج پہلا تقاضا یہ ہے کہ علم دین کو عام کیا جائے، علم دین پر محنت کی جائے۔ اگر یہ بات سوچی جائے، ہم نام خدمت دین کا لیتے ہیں، مگر افسوس در افسوس یہ ہے کہ ہماری ریسرچ اور تحقیق علم دین پر کتنی رہ گئی۔ قرآن تو اس لیے پڑھا جاتا کہ میری روٹی روزی چل جائے، علماء بڑی معذرت کے ساتھ انہیں مدارس میں ان کی تعلیم کا نظام، ان کا نصاب، ان کی تدریس، ان کا طریقہ تدریس، وہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ان کی روٹی روزی چل جائے، بس اللہ ماشاء اللہ اس سے زیادہ ذمہ داری نبھانے کا احساس آج امت میں رہا ہی نہیں۔ اور پھر اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ جس نے اس مسند اور منصب پر بیٹھ کر دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہر مسئلے کا حل دینا تھا، کیا وہ آج دے سکتا؟ بولیے نہیں۔ اس بیچارے کی تو اپنی ریسرچ اور تحقیق ہی نہیں ہے، اس نے تو قرآن کو اس لیے پڑھا کہ ممبر پہ بیٹھ کے اس کی تلاوت سنا دے گا، خطبہ پڑھ دے گا، لوگوں کا نکاح اس کے ذریعے سے ہو جائے گا، بس یہ چند ذمہ داریاں وہ نبھانے کے لیے عالم دین ہو گیا۔ ارے نہیں، اس کا منصب اور مسند اسے یہ کہتی ہے کہ اگر تو دین کا عالم ہے تو پھر آج کے زمانے کے اندر خدمت دین کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے پاس دنیا کا پروفیسر بھی آئے تو وہ بھی اپنے علم کی رہنمائی قرآن سے تجھ سے پا کے جائے۔ اگر دنیا کا علم، دنیا کی رہنمائی، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ تجھے پوچھ رہا ہے تو تو قرآن و حدیث سے اس کے سامنے رکھنے والا ہو۔ مگر افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج یہ تصور امت میں باقی نہیں رہا۔ اور اس میں المیہ کی بات ایک یہ ہے، جہاں اس عالم دین کا قصور ہے کہ اس نے اپنے منصب کو، اپنی مسلک کو نہ سمجھا ہے نہ اس کی قدر کی ہے، تو دوسری ذمہ داری سوسائٹی اور معاشرے پر ہے، لوگوں پر ہے کہ ہم نے جس ماحول میں اسے پڑھایا، جس جگہ پر اسے تعلیم دی، جس مسلک کی طرف سے لے کر گئے،
کیا وہ ماحول سازگار تھا کہ جدید تقاضوں کو پورا کرتا؟ نہیں، وہ کیسے کرے؟ ہم نے ایک دوری قائم کر دی سوسائٹی اور معاشرے کے اندر کہ دنیا کے علم اور تعلیم کے لیے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، انسٹیٹیوشن ہیں، ادارے ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، ایک نظم و ضبط کا نظام ہے، مگر دین کے تعلیم کے لیے تو ہم نے اسے صدقہ و خیرات و زکات پہ ڈال دیا، سوسائٹی کا محتاج کر دیا کہ وہ پڑھے دین کا علم اور روٹیاں مانگ کر کھائے، لوگوں کی طرف اپنے جسم کے خوراک کو دیکھے اور ان کا محتاج ہو جائے۔ جب یہ دوئی قائم کی تو پھر سوچئے ہمارے نزدیک علم دین کی اہمیت کیا رہ گئی، اور پھر اس مسجد پر بیٹھنے والے کی عزت و اکرام ہمارے نزدیک کیا ہوگا۔ اور ہم جسٹ آج اگر یہ عوام الناس کے اندر اس بات کو عام کیا جائے کہ اپنے بچوں کو علم دین کی تعلیم دے، میں اپنے بیٹے کو مولوی بناؤں، اس سے کے سوا ہماری سوچ نہ رہی۔ آئیے، پہلا تقاضا آج ہم پر خدمت دین کا یہ ہے کہ امت مسلمہ اپنے کھوئے ہوئے مقام کو کبھی حاصل نہیں کر سکتی کہ جب تک ہم میں سے ہر ایک پر علم دین کی اہمیت واضح نہ ہو جائے، اور ہم میں سے ہر ایک اس پر محنت کرتے ہوئے خدمت دین کے جذبے کو پانے کے لیے آگے نہ بڑھنے والا ہو جائے۔ اور کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم دنیا کی تعلیم پر لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں تو یہ جو دوئی ہے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر، کیا ایک ہی چھت کے نیچے دین کا علم اور دنیا کا علم جمع نہیں ہو سکتا؟ اور میں تو یہاں یہ بات عرض کروں گا، میری ناکی شکل تو یہ بات سمجھی ہے، مجھے تو آج تک یہ فرق ہی سمجھ نہیں آیا کہ دنیا کا علم کیا ہے اور دین کا علم کیا ہے۔ ارے بابا بتائیے، مومن کی زندگی کا تو ایک ایک پل دین والا ہے، مگر کب جب وہ واقعی مومن ہو جائے، اگر وہ واقعی مومن ہے تو وہ دنیا کے جس ادارے میں بھی کھڑا ہے اس کے لیے وہ علم دین کا دنیا کا علم نہیں ہے۔ اگر وہ نافع ہو جائے اور مومنانہ صفات کا حامل ہو جائے تو پھر اس کا ہر جگہ پایا جانے والا علم خدمت دین کے تصور سے۔ وہ اگر کیمسٹری کا، بایو کا، فزکس کا پروفیسر ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اس مسند پر بیٹھ کر بھی جو بچوں کو دنیا کی تعلیم دے گا وہ وہاں بیٹھ کر بھی خدمت دین کا حق ادا کر سکتا، مگر یہ تصور تو تب پیدا ہوگا کہ جب ہمارے نزدیک اس کی اہمیت واضح ہوگی۔ تو آئیے، پہلا تقاضا آج امت مسلمہ پر یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے اس تقاضے کو پورا کرنے والے نہیں ہیں اس وقت تک امت اپنے مقام کو، کھوئے ہوئے مقام کو پھر سے حاصل نہیں کر سکتی۔ گویا یہ پہلا تقاضا خدمت دین کا، اور دوسرا تقاضا امت مسلمہ پر خدمت دین کا یہ ہے کہ پھر آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت کو عام کیا جائے، ہم متحد ہو جائیں، ایک ہو جائیں، وحدت کا تشخص جو امت میں مٹ گیا ہے اسے پھر سے اجاگر کرنے والے ہو جائیں۔ کیا آج ہم ایک ہیں؟ بولیے، اپنے ریلیٹیوز کو دیکھیے، رشتہ داری اور برادری کو دیکھیے، وہاں بھی دوئی اور دوری ہے۔ اور پھر اگر مذہبی جگہ، مذہبی مقام، ارے وہ جگہ اور وہ منصب و مسند کہ جس نے سب کو ایک کرنا تھا، آج وہاں بھی دوری نظر آتی ہے، ایکا نظر نہیں آتا۔ اور ہمارے پاس یہ سند تو ہے کہ ہم ہر ایک کو کافر گردانی، ہر ایک پر کفر کا فتویٰ لگائے، یہ دین سے خارج ہے۔ ارے بابا، تیرا منصب، تیری مسند اور تیرا منصب یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو دین سے باہر کرے، تیرا منصب کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو تیرے دین سے باہر ہیں وہ تیری وجہ سے دین میں آ جائے، تیرا منصب یہ تھا، تیری ذمہ داری یہ تھی۔ مگر ہمارے پاس، جیسے حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ آج خارجہ کا ہمارے پاس دفتر تو ہے، رجسٹر تو ہے، داخلے کا نہیں ہے، اور اس پر آج امت کی محنت نہیں رہی، اور ہم ایک سارے الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، ہم آپس میں ٹوٹ گئے، فرقہ واریت عام ہو گئی، اور ایک دین کے پیروکار ایک نہیں رہے۔ اور اگر آج امت مسلمہ خدمت دین کے جذبہ کو پانا چاہتی ہے تو خدمت دین کا تصور اجاگر نہیں ہو سکتا کہ جب تک امت وحدت میں بدلنا چاہتی ہے۔ اور پھر قرآن نے اس سے بڑا اور کیا اعلان دینا تھا، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اور پھر اس سے بھی آگے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض نادان یہ کہتے ہیں فرقے تو بنے گے امت میں، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا، کتنے افسوس کی بات ہے
کہ ہماری تحقیق اور ریسرچ اور ہمارا قابل نگاہ اور ہمارے سوچنے کا انداز اس حد تک گر گیا کہ جس ہستی سے عشق کرتے ہیں، جس ہستی سے محبت اور ایمان کمال تک پہنچتا ہے، محبت کے ساتھ اس ہستی پر الزام دے دیا کہ معاذ اللہ حضور نے فرمایا ہے اس لیے امت میں 72 فرقے بنیں گے۔ مجھے بتائیے یہ الزام دیتے ہوئے ہمارا ایمان کیوں مر جاتا، ہماری غیرت ایمانی کیوں مر جاتی ہے کہ یہ الزام آقا کو دے رہے ہیں کہ آقا نے فرمایا ہے کہ امت میں 72 فرقے بنیں گے۔ کوئی شک نہیں کہ آقا کا یہ فرمان مبارکہ بجا ہے، مگر یہ بتاؤ جب آقا یہ فرما رہے تھے تو ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے؟ بولیے، یہ بات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو امت کو بتا رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے، کیا ٹھنڈے دل سے فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ ہاں 72 فرقے بنا لیں گے؟ نہیں، آقا علیہ السلام تو طبیب امت ہیں اور یہ آپ کا منصب تھا کہ آپ نے امت کو بتا دیا اے میری امت تمہیں یہ مرض لگے گی، اس مرض کا علاج کرنا، نہ کہ اس کی تصویر بن جانا کہ ہاں کیا ایسا ہوتا کہ ڈاکٹر آپ کو کہے آپ کو یہ مرض لگے گی اور آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں اب اس مرض پر محنت کرتا ہوں تاکہ یہ واقعی لگ جائے، ڈاکٹر نے کہہ دیا۔ نہیں، بلکہ کیا کوشش ہوتی ہے اگر پتہ چل جائے کہ یہ مرض لگے گی تو اس سے احتیاط برتی جاتی ہے۔ آقا نے بھی اس لیے فرمایا کہ امت مصطفیٰ تم 12 پارا نہ ہو جاؤ، الگ الگ نہ ہو جاؤ، تم ایک ہو جاؤ، کیونکہ تمہاری کتاب وہی کتاب الوحی ایک ہے، مصطفیٰ جو پیغمبر پر ایمان ہے وہ پیغمبر ایک ہے، اور جس ہستی خدا پر ایمان ہے وہ ذات ایک ہے، اور جس اسلام پر آئے ہو وہ اسلام ایک ہے، وہ کعبہ ایک ہے، تو پھر تم خود آج ایک کیوں نہیں ہو؟ تو آئیے یہ دوسرا تقاضا آج امت مسلمہ پر خدمت دین کا یہ ہے کہ ہم ایک ہو جائیں، اور یاد رکھیے یہ خدمت دین کا تصور اور اتحاد و اتفاق کی صورت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی کہ جب تک سوسائٹی کے اندر علم کا کلچر عام نہ ہو جائے۔ جب ہمارے پاس تحقیق ہوگی، ریسرچ ہوگی، ہر ایک دلیل سے بات کرنے والا ہوگا تو پھر امت میں جھگڑے نہیں بڑھیں گے۔ آج تو ہمارا سارا عقیدہ، ہماری ہر شے، ہماری ہر بنیاد سنی سنائی باتوں پر ہے، تحقیق پر نہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ہم جب اپنے مسلک کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی سلاسل میں اپنی بیعت یا اپنے مرشد خانے کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے اپنے مسلک کی خدمت کرنا، صرف مسلک کو پروموٹ کرنا یہ خدمت دین نہیں ہے، اپنے سلاسل کو پروموٹ کرنا یہ صرف خدمت دین، یہ خدمت دین نہیں ہے، بلکہ جب سب لوگ مصطفیٰ کی امت کے ایک ہو کر چلنے والے نہ ہو جائیں اس وقت تک خدمت دین کا تصور واضح نہیں ہو سکتا۔ گویا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا یہ دوسرا تقاضا تھا خدمت دین کا کہ آج ہم سارے بولیے متحد ہو جائیں، جیسے تسبیح کے دانے ہوتے، وہ تسبیح کے دانے الگ الگ ہوں تو وہ تسبیح نہیں رہتی، اس کی اہمیت کھو جاتی ہے۔ یہ دوسرے لفظوں میں کہوں مالا کی اہمیت، وہ جو ہار ہوتا ہے اس کی اہمیت جوڑ میں ہے، توڑ میں نہیں ہے، اس کی اہمیت جوڑ میں ہے، توڑ میں نہیں ہے۔ اگر یہ ساری امت مالا کی مانند ہے تو بابا اس کی اہمیت جڑنے میں ہے، ٹوٹنے میں نہیں ہے۔ اور اس میں یہ قید نہیں جب سارے حضور کا کلمہ پڑھنے والے تو کیوں ہم بھول گئے ہیں کہ وہ سارے حضور کے، ہم اپنی آنکھ سے اسے کیوں دیکھتے ہیں، ہم مصطفیٰ کی نسبت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ بس جب حضور کی نسبت سے دیکھیں گے تو پھر تو ہی نہیں رہے گی، سارے ایک ہو جائیں گے۔ اور کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ آؤ مل جائیں سب لفظ محمد کے سبب، آؤ کہ مل جائیں سب، امت کو ایک ہی نقطہ سب کو جمع کر سکتا وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کسی نے ترجمانی کرتے ہوئے کہا آؤ کہ مل جائیں سب لفظ محمد کے سبب صلی اللہ، کہ جیسے ملتے ہیں لفظ محمد کے سبب، جب آقا کا نام نامی لیا جاتا تو لب آپس میں جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں۔ تو کسی نے کہا اے امت مصطفیٰ اگر تم ملنا چاہتے ہو تو کائنات کے اندر ایک ہی ہستی آپ نے بھیجی ہے جسے ذات محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، آؤ ان کے سبب سارے ایک ہو جاؤ۔ گویا یہ دوسرا تقاضا جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اس کے بعد خدمت دین کا تیسرا تقاضا یہ ہے
کہ ہم تبلیغ دین کا حق ادا کرنے والے ہوں۔ اب المیہ تو یہ ہے نا کہ جب پہلی سٹیج ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے دین کا، تو تبلیغ کیا ہوگی؟ مگر یہ ذمہ داری ہے اس وسنت کی طرف آنا، اس منصب کی طرف آنا ہے جسے قرآن نے کہا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ گویا تبلیغ و اشاعت دین، یہ تیسرا تقاضا آج کے دور میں خدمت دین کا ہے۔ آج دکھ کی بات یہ ہے کہ دین کی سمجھ ہی نہیں رہی، تبلیغ کیا ہوگی؟ دین کا پتہ ہی نہیں رہا، تبلیغ کیا ہوگی؟ اور پھر جنہیں دین کی سمجھ ہے ان کے پاس اس دین پر عمل نہیں ہے، جن کے پاس عمل ہے ان کا المیہ یہ ہے کہ اپنے پاس تو عمل ہے، محنت ہے، اپنی انفرادی تبدیلی کی محنت تو ہے، مگر سوسائٹی کی انہیں فکر نہیں۔ گویا وہ خود تو عمل کرتے ہیں مگر اوروں کو عمل کی طرف بلانے کی طاقت ان میں ہمت اور رغبت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اب اسے اگلے سٹیپ کی بات کی طرف لے کے جانے سے پہلے اس مقام کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک کی صورت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یاد رکھیے اگر انسان صرف انفرادی محنت کرنے والا، اسے سوسائٹی میں برائی کے پھیلنے کا کوئی غم نہ ہو اور فکر نہ ہو رہی ہو کہ لوگ برائی کی طرف جا رہے ہیں، تو یاد رکھیے آقا علیہ السلام نے آگے کس انداز کے ساتھ اس کی تنبیہ فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل کو حکم دیا، فرمایا جبرائیل جاؤ اس فلاں بستی کو تباہ کر دو، برباد کر دو، ہلاک کر دو۔ جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مولا اس بستی کو جس میں تیرا فلاں نیک بندہ رہتا، جہاں فلاں وہ تیرا فرما بردار بندہ رہتا، اور اس کی عظمت یہ ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی آنکھ جھپکنے کے برابر کی تیری نافرمانی نہیں کی، اس سمیت شہر کو پلٹ دوں، برباد کر دوں، ہلاک کر دوں، کہ وہ جو شخص تیری فرما برداری میں رہتا اس سمیت شہر کو برباد کر دوں۔ اللہ پاک نے جواب دیا، اب جواب سننے والا ہے، فرمایا اقلبھا علیہم، فرمایا ہاں میرے جبرائیل اس سمیت شہر کو پلٹ دے، برباد کر دے۔ مولا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کبھی بھی اس کے چہرے پر، اس کے رنگ، اس کے چہرے کا نہیں بدلا معاشرے میں برائی کو عام دیکھ کر۔ یہ میری عبادت اور فرما برداری میں تو رہا، مگر میری وجہ سے اسے کبھی یہ فکر نہ ہوئی کہ لوگ جو دین سے دور جا رہے ہیں، خدا سے دور جا رہے ہیں، لادینیت کا شکار ہو رہے ہیں، جو اپنے آپ کو دنیا میں برباد کر رہے ہیں، اسے ان کی فکر نہیں ہوتی، تو مجھے اس کی فرما برداری کی ضرورت نہیں ہے جو اس کے پاس ہے، اگر یہ اوروں تک اسے پہنچاتا نہیں۔ آج ہماری سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ریشو پیدا ہو گئی ہے کہ جو اپنے پاس نیکی ہے ہم دوسروں تک نہیں پہنچاتے۔ اور ایک پنجابی کا جملہ ہم بولتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ موقع کی مناسبت سے بڑا اہم ہوگا یہاں بتانا، کہ ہم کہتے ہیں کوئی کسی کو برائی میں دیکھا، غلط راستے پر دیکھا، کسی اذیت اور مصیبت میں دیکھا، برے راستے کی طرف جاتے دیکھا، تو ہم کہتے ہیں سانوں کی، اور خوش ہوتے ہیں دوسرے کو کسی برائی میں دیکھ کر، برے راستے کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر۔ ارے اے امت مصطفیٰ، تیرا منصب یہ ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، مگر ہم نے آج اپنی آنکھیں ذمہ داری سے چرا لی ہیں۔ اور پھر آگے آ جائیے، اب یہاں ایک منصب جہاں یہ پہنچا کہ جن کے پاس عمل ہے وہ اوروں کو نہیں بلاتے، اور جو آج بلاتے ہیں ان کے اندر کیا کمی اور نقص ہے؟ بلاتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بلانے والے نہیں رہے ہیں، مگر ان کے اندر کمزوری آ گئی ہے کہ حکمت نہیں رہی۔ دین کی طرف دعوت تو ہے مگر حکمت کا پہلو ہاتھ سے جاتا رہا، اور دین کی طرف بلاتے ہوئے حکمت کا دامن چھوڑ دیا جاتا۔ اور قرآن تو یہ اعلان کرتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ارے ہر ایک کو حکمت کے ساتھ دین میں بلاؤ۔ اب اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ہی مثال دیتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے اور دین کی طرف بلانے میں حکمت کا تصور کیا۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوا کہ جب حسنین کریمین نے، دونوں شہزادوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان بابا جی کو، بزرگوں کو دیکھا وضو کرتے، سنا ہے نا یہ واقعہ، وضو کرتے دیکھا تو وہ غلط وضو کر رہے تھے، وضو صحیح نہیں تھا۔ اب حضرت حسنین کریمین نے جب ان بابا جی کو دیکھا، گوارا نہ کیا، یہ حکمت دین تھی، یہ بات گوارا نہ کی کہ ڈائریکٹ کہیں بابا جی آپ اتنے بڑے ہو گئے ابھی وضو نہیں کرنا، بابا جی آپ وضو غلط کر رہے ہیں، نہیں، یہ ہے حکمت دین۔ اب انہیں کہا، فرمایا
फरमाया बाबा जी आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, हम छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी हमें वुजू नहीं करना आता, आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे वुजू करना सिखा दें, या हम आपके सामने वुजू करते हैं और आप हमें देखते जाएं, अगर हमारे वुजू करने में कोई गलती हुई तो आप हमें इस्लाह फरमा दें। अब उनके सामने बैठ के करने लग गए। जब वुजू सारा कर लिया तो बाबा जी ने कहा बेटो तुम गलत नहीं हो, गलत तो मैं हूं। ये है हिकमत दीन। बताइए आज दीन की तरफ बुलाने वालों के पास हिकमत रही? हम तो सीना चौड़ा कर देते कि जो दीन मेरे पास है, जो तरबियत मेरे पास है, जो इल्म मेरे पास है, वो ना दुनिया के किसी आलम के पास है ना किसी और शख्स के पास है, और जो मैं दीन पर कारबंद हूँ, मैं फख्र करता हूँ अपने आप पर, हर एक का यही मनसब हो गया है। काश कि वो इस फिक्र में हो कि तेरे पास तो है, ये दौलत औरों के पास भी चली जाए। गोया मैंने अर्ज किया आज इस जमाने में खिदमत दीन का तीसरा तकाजा ये है कि तबलीग दीन की अहमियत को समझकर इसे आगे बढ़ाया जाए। और आका किस लिए मबूस हुए? इससे बड़ी और बात तबलीग दीन की क्या होगी? आका ने ताइफ की वादियों में पत्थर खाए, बोलिए जी, तब पत्थर खाए आका अलैहिस्सलाम ने, मक्का की वादियों में दुख सहे। सवाल आपसे ये है कि क्या रब कमजोर था जो अपने महबूब को पत्थर खाते देखता रहा? माज़अल्लाह, उसकी ताकत माज़अल्लाह जवाब दे गई थी, पकड़ नहीं सकता था, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो फिर वो रब जो कोई मुस्तफा की तरफ एक उंगली उठा के इशारा करे तो रब उसे जवाब दे, तबत यदा अबी लहब व तब। अरे मेरे मुस्तफा की बात करता है, बदबख्त तेरे दोनों हाथ टूट जाए। जो मुस्तफा की तरफ उंगली उठाए और मुस्तफा को ताना दे, रब जवाब दे तू मेरे मुस्तफा के ऐबों की बात करता, मेरे मुस्तफा में ऐब ढूंढता, अरे तू तो ऐसा भी है, ऐसा भी है, हत्ता कि यहाँ बात हक करे उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़रीम। बदबख्त मेरे मुस्तफा की बात करता है, तू तो अपने बाप की असर है, तू तो हराम का मुस्तफा। वो ऐसा जवाब भी दे दे तो फिर ताइफ की वादियों में पत्थर क्यों मारने पर लगने दिए, वादी मक्का में तुम क्यों सहने दिए? फकत इसलिए कि उम्मत को मुस्तफा के मनसब की समझ आ जाए, और जो हर एक मुस्तफा का उम्मती है और वो इस जिम्मेदारी को समझकर तबलीग दीन और इशाअत दीन की उस जिम्मेदारी को निभाने में रोल अदा करने वाला। और फिर कुरान में ये जिक्र किया आका के लिए, फरमाया लअल्लका का बाखिउन लिनफ्सिक। मुस्तफा आज हम उम्मती हैं और कल आपने मौजू सुना, आओ कि सब हुजूर से अहद वफा करें, सुना? बोलिए कैसी अहद वफा, कैसा अहद वफा, कैसी हुजूर की जात के साथ वफा? हम तो दावा हुजूर से मोहब्बत और रिश्ता करते हैं, मगर आका का मनसब ये था हर वक्त तड़पते रहते, फिक्र में रहते कि इन्हें पकड़ के जहन्नुम से जन्नत की तरफ लाता हूँ, ये भाग भाग कर जहन्नुम जाते हैं। हुजूर को ये फिक्र खाए जाती रहती। और कुरान ने उसका जिक्र किया, मुस्तफा आप खुद को इनके लिए हलाकत में डाल लें। मैं हुजूर इतनी फिक्र करते दूसरों को दीन की तरफ लाने की कि आज हमारे पास ये मनसब रहा नहीं। खिदमत दीन का तीसरा तकाजा ये है कि आज हम तबलीग व इशाअत दीन की जिम्मेदारी को निभाने वाले। और उसके बाद चौथा तकाजा आज के जमाने में उम्मत मुस्लिमा पर ये है खिदमत दीन का कि जो दीन पास आ गया, जो दीन अल्लाह ने अदा कर दिया, फिर उसे सिर्फ अमल तक न लाया जाए बल्कि सारी दुनिया में उसके नफाज की जुदोजहद को आम किया जाए, जिसे हम मुख्तलिफ नाम देते हैं, नफाज शरीयत, निज़ाम इस्लाम, नफाज इस्लाम, नफाज शरीयत, ये मुख्तलिफ नाम देते हैं। और इसे तहरीक मिनहाजुल कुरान ने नाम दिया है मुस्तफ़ीन के लाभ का। गोया मुस्तफ़ीन के लाभ के लिए जुदोजहद करना। और जैसे कुरान ने कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, हर दीन बातिल पर गालिब दीन को, इस्लाम को कर देना, इसके लिए जुदोजहद करना। गोया ये आज के जमाने में दीन मतीन और खिदमत दीन का चौथा तकाजा। मगर अफसोस से बात तो ये कहनी पड़ रही है, हम तो भी पहली स्टेज पर नहीं, और ये चारों बुनियादें तरतीब से जुड़ी हुई हैं। जब तक इल्म का कल्चर आम नहीं होगा, इत्तेफाक और इत्तेहाद की दौलत आम नहीं हो सकती। और जब तक इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा नहीं होगा, तबलीग और इशाअत दीन का हक अदा नहीं हो सकता। और जब तक तबलीग और इशाअत दीन का हक अदा नहीं होगा, उस वक्त तक मुस्तफ़ीन के लाभ का सवेरा तरू नहीं हो सकता। वो ये चेन है। अगर हम अपने जो मौजू के दूसरे हिस्से की तरफ अब आ रहे हैं, गोया कोई शक नहीं, ये चारों तकाज़े अपनी जगह पर बजा हैं
علم دین کا عام ہونا، اتفاق و اتحاد کی دولت کا عام ہونا، پھر تبلیغ و اشاعت دین کا عام ہونا، اور اس کے بعد مستقبل انقلاب اور انقلاب کی جدوجہد کے لیے محنت کرنا، یہ ساری باتیں بجا ہیں۔ مگر یاد رکھیے ان چاروں چیزوں کے اندر ایک ایسا تعلق اور تسلسل ہے کہ ایک بھی دوسرے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، مگر ایک عنصر ان چاروں چیزوں میں ایسا ہے کہ آج اگر کوئی شخص ان چاروں میں سے کسی ایک میں ادا نہیں ہو سکتا، ادائیگی نہیں کر سکتا، تو آؤ کوئی ایسی کنجی ہو، کوئی ایسا رات ہو کہ وہ ان چاروں میں تو اپنا رول ادا نہیں کر سکتا، مگر چاروں میں کسی نہ کسی طرح سے اس کا کنٹریبیوشن آ جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ آئیے وہ پانچواں تقاضا اور خدمت دین کا پانچواں عنصر وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ بولیے کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ۔ اور یاد رکھیے یہ چاروں باتیں، علم دین کا عام ہونا، پھر اس کے بعد اتفاق و اتحاد کا عام ہونا، پھر تبلیغ و اشاعت دین کا عام ہونا، اور مستقبل انقلاب کی جدوجہد کرنا، یہ چار عمل ادھورے ہیں کہ جب تک امت میں انفاق فی سبیل اللہ کی عادت عام نہ ہو جائے، جب تک کہ خرچ کرنے کی عادت عام نہ ہو جائے، کیونکہ علم دین بھی بغیر خرچ کیے نہیں بڑھ سکتا، تو اتفاق و اتحاد کی دولت بھی عام خرچ کیے بغیر نہیں عام ہو سکتی، پھر تبلیغ و اشاعت دین کی ذمہ داری بھی خرچ کیے بغیر ممکن نہیں، اور اس کے بعد مستقبل انقلاب کا سویرا طلوع وہ بھی خرچ کیے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب ان کا تعلق، اس انفاق کا تعلق چاروں کے ساتھ سمجھنے سے پہلے میں مختصراً آپ کے سامنے انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو ذکر کرتا ہوں کہ یہ کیسا عمل ہے جو اللہ پاک نے اہل اسلام کو عطا کیا، اور یہ ہر حال اور ہر کیفیت کے اندر، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے قرآن مجید کے اندر یہ واحد عمل ایسا کہ جتنا حکم اللہ پاک نے خرچ کرنے کا دین پر دیا اور دین کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں لوٹانے کا دیا، اتنا کثیر حکم کسی اور عمل کا نہیں آیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم جس قدر زیادہ آیا ہے، کسی اور عمل کا حکم اس قدر زیادہ نہیں ہے، اور یہی وجہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور آگے مفسرین کرام نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک نے انفاق یعنی خرچ کرنے کے لیے قرآن مجید میں دو اصطلاحات کو استعمال کیا، دو ٹرمز کو استعمال کیا۔ ایک پہلی ہے انفاق فی سبیل اللہ اور دوسری ہے جہاد بالمال۔ یہ دونوں خرچ کرنے کے معنی میں قرآن میں استعمال ہوئی ہیں مختلف آیات میں، انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بالمال۔ تو کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی فرق ہے، اور وہ فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے عام حالات میں، بولیے کب ہوتا ہے؟ عام حالات میں، اور جہاد بالمال ہے ہنگامی حالات میں۔ اگر ان دونوں چیزوں کو صحابہ کی زندگی میں ڈھونڈیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگی میں ڈھونڈیں، تو صحابہ دونوں پر کاربند نظر آتے ہیں، مگر سب سے زیادہ دین اسلام کی خدمت میں جو صحابہ نے کنٹریبیوشن کیا ہے وہ جہاد بالمال کا ہے، وہ جہاد بالمال کا، کیونکہ اسلام کا ابتدائی دور تھا، اور پھر اس کے اندر السابقون الاولون، جو پہلے لوگ دین کے اندر آئے، جو صحابہ پہلے اسلام کے اندر داخل ہوئے، ان کی قربانیاں جہاد بالمال سے عبارت ہیں۔ اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بعد میں آنے والے لوگ اگر اللہ کی راہ میں احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، کیا بعد میں آنے والے لوگ اللہ کی راہ میں اگر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دیں، اور میرے صحابہ میں سے کسی کا آدھے سیر گندم یا کھجوروں کا ہو آدھے سیر کا، تو میرے صحابہ کا وہ آدھا سیر وہ بعد میں آنے والوں کے احد پہاڑ کے برابر سونا کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت کیفیت زیادہ جہاد بالمال کی تھی، ہنگامی حالات۔ اور یاد رکھیے اب یہ جو خرچ کرنے کی اہمیت ہے، یقیناً اس میں درجات بہت ہیں، تقویٰ کی دولت بھی خرچ کرنے سے نصیب ہوتی ہے، اور اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ تقویٰ کی تیسری صفت جو اہل تقویٰ کی ذکر کی، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں لوٹانا۔ مگر ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہوئے جو پیغام اور اپنی آخری باتوں کی طرف
اپنی اس بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں اور لانا چاہتا ہوں. دوسرا نزیت شام وہ یہ بات ہے کہ ہم اکثر یہ سنتے رہتے ہیں خرچ تو کرتے ہیں, بہت سارے لوگ خرچ کرتے ہیں, مگر ممکن ہے بعض اوقات کے فرق سوچتے ہوں کہ جب بندہ دینے والا اللہ کی راہ میں دیتا ہے تو درجات میں فرق کیسے آتا کہ ایک شخص 1 روپیہ دیتا اس کو درجہ ملتا ہے 1, اور کوئی شخص 1 ہی روپیہ دیتا اس کو درجہ ملتا ہے 2 گنا, بعضوں کو 7 گنا, بعضوں کو 10 گنا, بعضوں کو 70 گنا, بعضوں کو 100 گنا, اور بعضوں کو 700 گنا. اور بات ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں دیتے 1 روپیہ ہے مگر اللہ کی بارگاہ سے بھی حساب و کتاب آتا. یہ درجات کا فرق کیسے آتا؟ آئیے یہ درجات کا فرق اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں یہ تعداد سے نہیں ہوتا, عدد سے نہیں ہوتا کہ کوئی کروڑوں دیتا ہے تو بغیر حساب و کتاب پاتا نہیں. یہ درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے دل کی کیفیت سے کہ دیتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دل کی کیفیت کیا ہے, دل کا حال کیا ہے. اور آئیے یقیناً اس بات کو اگر ہم مدد لیں صحابہ کرام کی زندگی سے تو آئیے اس سے بات بڑی آسان ہو جائے گی کہ درجات کی بلندی کیسے نصیب ہوتی ہے خرچ کرنے میں. آپ نے سن رکھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر کا سارا مال لیا, اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں لے آئے. اور جب آقا نے پوچھا فرمایا صدیق گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ عرض کیا آقا لایا تو کچھ بھی نہیں ہوں, سب کچھ گھر چھوڑایا, سب کچھ تو گھر چھوڑایا. یہ جواب عرض کیا اور آقا علیہ السلام نے گویا کو قبول کر لیا. وہ کیا کر لیا؟ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اب اس دنیا کے اندر درجات کی بلندی کا اعلان رب نے اس موقع پر خود فرما دیا. ہر ایک کے عمل کا بدلہ اسے قیامت اور حشر میں دیا جائے گا, مگر قربان جائے سیدنا صدیق اکبر آپ کی عظمت پر کہ جو وہ خرچ کیا تو خرچ کرنے کی کیفیت اور دل کا حال اس قدر بلند تھا کہ رب نے پیغام بھیجا, فرمایا ہے میرے صدیق یہ جو میری بارگاہ میں خرچ کیا ہے اس پر راضی ہو, اس پر راضی ہو. اور پھر رب نے خود سلام بھیجا. دوسرا نزیت شام ہر کوئی خرچ کرتا ہے اس لیے کہ رب راضی ہو جائے, اور صدیق خرچ کرے تو رب پوچھے ہے میرے صدیق خرچ کر کے راضی. گویا یہ درجات کی بلندی تھی اس کیفیت میں. اب کسی کے ساتھ ایک موازنہ آپ کے سامنے رکھتا. اسی جنگ تبوک کے موقع پر جب مال اکٹھا کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک صحابی ایک سونے کی انگوٹھی لے کر آئے, آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دی. آقا کی بارگاہ میں عرض کیا پیارے آقا میرے پاس ہے یہی جمع پونجی اور کچھ نہیں ہے, میں آپ کو پیش کرتا. آقا نے اس کی وہ انگوٹھی پکڑی مگر اسے حکم دیا, فرمایا اسے اپنے پاس رکھ لو, یہ تمہیں ضرورت کے وقت فائدہ دے. اس نے پھر اٹھ کر کچھ دیر کے بعد عرض کیا, حتیٰ کہ 4 بار یہ جملہ دہرایا اور ساتھ ہی عرض کرتے پیارے آقا میرے پاس ہے یہی کچھ, میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا. آقا نے وہ 4 بار کے اصرار کے باوجود اس کی اس انگوٹھی کو, سونے کی انگوٹھی کو قبول نہ کیا. سوال یہ ہے کہ اس وقت تو پائی کی ضرورت تھی, ایک پیسے کی ضرورت تھی, تو آقا اسلام سے واپس کیوں پلٹا رہے ہیں؟ اب سیدنا صدیق اکبر نے بھی تو سب کچھ دیا اور وہ صحابی بھی تو سب کچھ دے رہے ہیں. سوال یہ سمجھنے والا ہے کہ ادھر سیدنا صدیق اکبر کا سارا مال لے کر ایک پائی تک نہیں واپس لوٹائی اور اس صحابی سے انگوٹھی تک بھی قبول نہ کی. ماجرا کیا تھا؟ ماجرا تھا دل کی کیفیت کا کہ سیدنا صدیق اکبر دیتے ہوئے حال یہ نہ تھا, فکر یہ نہ تھی کہ پیچھے کیا بنے گا, یا ذہن میں یہ بات نہ تھی کہ اپنا سب کچھ دے رہا ہوں. دیتے ہوئے خیال آپ کا یہ تھا, کیفیت یہ تھی کہ میں تو ابھی کچھ بھی نہیں دے رہا. اور اس صحابی کا دھیان ابھی کچھ دینے کی طرف تھا تو آقا علیہ السلام نے قبول نہ کیا. تو پتا چلا کہ دینے کے اندر قبولیت کے درجات اس کو نصیب ہوتے ہیں کہ جو شخص دینے میں کیفیت دل کی رکھنے والا. کیا آج ہمارا حال دیتے ہوئے ایسا ہوتا؟ ہم تو ایک عجیب سی کشمکش میں ہوتے ہیں, اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے اس جھنجٹ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ جو دے رہے ہیں یہ تو کم ہو جائے گا, یہ تو کم ہو جائے گا, مال اللہ کی راہ میں دینے سے کم ہو جائے گا. آئیے ایک تو فیصلہ آپ نے یہ سن لیا
کہ قرآن مجید نے فرمایا کہ جو راہ خدا دیتا ہے وہ کم نہیں ہوتا، وہ بڑھتا رہتا، بولیے وہ، اور کئی گنا بڑھ جاتا۔ اس پر قرآن مجید نے بڑے پیارے انداز کے ساتھ ایک مثال دی، فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، راہ خدا دیتے ہیں، اب اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ایک دانہ زمین میں لگائے۔ آپ میں سے زیادہ لوگ زراعت پیشہ ہوں گے، دانہ ایک زمین میں لگاتے ہیں، گندم کا ہی لے لیں، ایک دانہ زمین میں جائے، اس پر 7 بالیاں قرآن کہتا ہے پیدا ہوں، 7 سٹے پیدا ہوں، اور ایک ایک سٹے کے اندر 100 دانہ ہو، تو ایک دانے سے کتنے دانے ملے؟ 700۔ تو گویا قرآن نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بعض درجے اس قدر زیادہ پاتے ہیں کہ دیتے ایک ہیں، درجہ 700 گنا زیادہ پاتے ہیں، اور بعض ایسے بھی ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، بعضوں کو اللہ گن کر نہیں دیتا واپس، بعضوں کو اللہ واپس گن کر نہیں دیتا، بغیر حساب و کتاب دیتا، بغیر گنے دیتا، مگر ہم تو آج گن کر بھی نہیں دیتے، اللہ کی راہ میں گن کر بھی نہیں لوٹاتے۔ زکوٰۃ گن کر دینا ہے یا نہیں؟ بولیے، زکوٰۃ گن کر دینے کو کہتے ہیں، مگر آج وہ زکوٰۃ جن پر لازم و فرض و واجب ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے۔ اور یہاں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر اہل اللہ کا طریق پوچھا جائے، کسی نے زکوٰۃ دینا لازم ہے، مگر کسی نے حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے پوچھا، کشف المعجوب کے اندر ہے، ان سے پوچھا حضور زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے؟ اب آپ کا جواب سنیے، ہم اپنے پاس مال کو جمع کر کے اس میں فائدہ کرتے ہیں، اہل اللہ اور صوفیاء جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا حال اور کیفیت کیا؟ جواب دیا کہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے بخیل پر۔ کس پر؟ بخیل پر۔ یہ عجب جواب تھا، اگر کسی عالم دین سے پوچھا جاتا، مفتی سے پوچھا جاتا اور فقہ کے عالم سے پوچھا جاتا تو وہ جواب دیتا کہ جس پر نصاب پورا ہو جاتا، تو آپ نے اس کا جواب دیا، فرمایا ارے وہ بخیل ہی تو ہے کہ سال بھر ضرورت سے زائد مال اپنے پاس بچا کے رکھا، تب تو زکوٰۃ واجب ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا عالی مقام ہے، خلفائے راشدین میں سے چوتھے امیر المؤمنین ہیں، چوتھے خلیفہ، مگر ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی، ساری عمر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ، سوال پیدا ہوتا جلیل القدر صحابہ، اور وہ ہیں جنہیں مولا کائنات کہا جاتا، جن کے صدقے سے کائنات کو ملتا، جن کے صدقے سے کائنات کی مدد کی جاتی ہے، جن کے صدقے سے رزق بانٹا جاتا ہے، ساری کائنات کے اندر رزق کے دانے اٹھائے جاتے ہیں، وہ آدمی ساری عمر زکوٰۃ نہیں دی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ کبھی مال اپنے پاس اتنا رکھا ہی نہیں جو زکوٰۃ واجب ہوتی، نصاب تک پہنچنے نہیں دیا، جتنا آتا اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دیتے۔ اور یہی اللہ کا فیصلہ ہے، جو راہ خدا دیتے ہیں اللہ انہیں بڑھا کر اس سے بھی کئی درجے واپس کر دیتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک جوڑے کی شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد تنگ دستی تھی، خوشحالی نہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ اللہ کے نبی، ہم کلام ہوتے ہیں، ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اللہ سے کلام کر کے پوچھ دیجئے یہ تنگی میں ہی گزرے گی یا آسانی بھی آئے گی؟ تو آپ نے کلام کیا، جواب ملا موسیٰ ان کی جوانی تنگ دستی میں ہے، بڑھاپا آسانی میں۔ انہوں نے جب دوبارہ یہ جواب سنا تو عرض کیا آپ اللہ سے سفارش کر دیں، جوانی میں دے دے، بڑھاپا دیکھ لیں گے، جوانی میں تنگی ختم کر دے، خوشحالی دے دے، جوانی میں بڑھاپا دیکھ لیں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ سے مل گیا، عطا ہو گیا، عرصہ گزرتا رہا، کچھ عرصے کے بعد یا جب ان کا بڑھاپا آ گیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو دیکھا، میاں بیوی کو جو جوانی میں ملے تھے، بڑھاپے میں دیکھا تو جو مال اس وقت اللہ نے عطا کیا تھا کئی درجے بڑھ کر اس پر ابھی بھی عمر آتا، بڑھاپے کے اندر بھی تنگی نہ تھی۔ بڑے حیران ہوئے اس بات پر، اللہ سے ہم کلام ہوئے، عرض کیا مولا تو نے فرمایا تھا یا تنگی میں یا جوانی میں آسانی ہے یا بڑھاپے میں؟ یہ تو جوانی میں بھی خوشحال رہے اور آپ بڑھاپے میں اس سے بھی کئی درجے بڑھ کر ہیں۔ تو اللہ نے جواب دیا، فرمایا ہاں فیصلہ یہی تھا، مگر جب ان دونوں کو میں نے مال عطا کیا
تو انہوں نے وہ مال جتنا ضرورت کا تھا رکھا، باقی سارا میری راہ میں خرچ کر دیا، اور وہ اس وقت سے خرچ کرتے رہے۔ اب میرے موسیٰ مجھے بتاؤ کہ جب یہ لوٹاتے رہے تو میرا تو یہ وعدہ کہ جو مجھے دیتا ہے وہ مجھے دیتا ہے تو کئی درجے بڑھ کر واپس پاتا ہے، یہ تو ابھی وہی حساب پورا نہیں کر پا رہے۔ اور پھر اب میں بات کو سمیٹتے ہوئے آگے اختتام کی طرف لانا چاہتا ہوں، اور اس پر ایک اور بڑی لطیف آیہ مبارکہ جسے قرآن مجید نے خرچ کرنے کی اہمیت کو ذکر کیا، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا دے۔ اب گویا خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں قرض دینے کے مترادف ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ بولیے، قرض دینے کے مترادف ہے۔ قرض کسے دیا جاتا؟ محتاج کو، ضرورت مند کو۔ عجب معاملہ ہے کہ وہ مالک لم یزل جو ہر ایک کو عطا کرتا، اور جس میں سے ہم نے اسے قرض دینا یہ بھی تو سارا اس کا ہے، تو پھر یہ قرض کیسے ہو گیا؟ میری ناقص عقل تو یہ بات سمجھی ہے کہ وہ رب کلام مجید کے ذریعے سے ہمیں بتانا یہ چاہتا ہے کہ سمجھو اور سوچو، جو قرض ہوتا ہے وہ جس کو دیا جاتا ہے اس پر لوٹانا ضروری ہوتا۔ رب نے اس اپنی بارگاہ میں خرچ کیے جانے کو قرض اس لیے قرار دیا کہ جو مجھے دو گے تو اس فکر میں نہ پڑنا کہ ہمارے پاس کم ہو جائے گا، ہمارے پاس کمی آ جائے گی، نہیں، بلکہ فرمایا جو مجھے دو گے وہ بطور قرض مجھے عطا کرو گے، اور جو بطور قرض مجھے عطا کرو گے اسے پھر فرمایا آگے فَيُضَاعِفَ لَهُ، اور فرماتا اَضْعَافًا كَثِيرًا، اب قرض دو گے اتنا جتنا قرض ہے، مگر واپس قرض اتنا نہیں کروں گا، اس سے کئی درجے بڑھا کر لوٹا دوں۔ یہی وجہ صحابہ کرام کی زندگی اس کا نمونہ نظر آتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی حضرت دائمہ رضی اللہ تعالیٰ، 600 کھجوروں کا درختوں کا باغ تھا، کھجوروں کے درخت تھے، 600 باغ تھا، اور بڑا عالیشان اور خوبصورت باغ تھا، اور اندر سبزہ تھا، چشمے تھے، اور گھر بھی اس باغ کے اندر بنا رکھا تھا۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا، پیارے آقا میں یہ باغ اللہ کی بارگاہ میں قرض دیتا، اللہ کی بارگاہ میں دیتا، قربان جائیے دینے والے بھی ایسے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں لٹانے والے بھی ایسے ہوں، اور امید اور یقین کس قدر زیادہ ہے کہ اگر اپنے پاس کچھ نہیں رکھا تو اس کو قرض دے رہے ہیں، اور وہ جو قرض لیتا ہے وہ کئی درجے بڑھا کر واپس دیتا ہے۔ اب جب یہ بات آقا کی بارگاہ میں پیش کر دی، دے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس باغ کی طرف چل دیے، اور باغ کے کنارے پر گھر تھا۔ کہاں تھا؟ ایک سائڈ نکر پر گھر تھا۔ اب باغ کے اندر داخل نہ ہوئے، اور پھر وہ جو گھر کی چار دیواری تھی اس گھر کے اندر بھی داخل نہ ہوئے، دروازے پہ گئے، اور دروازے پہ کھڑے ہو کر اپنی زوجہ کو آواز دی اور کہا کہ اپنے بچوں کو بھی باہر لے آؤ، بائیں آ جاؤ، کیونکہ میں نے یہ گھر اللہ کی بارگاہ میں قرض دے دیا۔ قربان جائیے، بی بی ہو تو ایسی، خاتون اور زوجہ ہو تو ایسی، وہ کتنی نیک اور صالح تھی، اور تصور کیا تھا۔ آج ہمارا حال ہے کہ اگر کوئی میاں صاحب دینے بھی لگے تو میرا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا، یہ تو گھر بھی تم چھوڑ رہے ہو، ہمارے گھر کی چھت کدھر جائے گی، کہاں سانس لیں گے، جیئیں گے کہاں۔ اس بات کی فکر نہ تھی۔ جب کہا کہ اپنے بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، اور خود اندر قدم رکھنا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ سب کچھ رائے خدا دے چکے تھے۔ اب جو دے دیا تھا اسے استعمال کرنا، اس پہ قدم رکھنا بھی خود کو گوارا نہ کیا۔ باہر کھڑے ہو کے زوجہ کو بلا لیا، بچوں کو بلایا۔ قربان جائیے، جب انہوں نے سنا کہ میرے دائمہ نے، میرے میاں اور شوہر نے اسے راہ خدا لوٹا دیا ہے، قرض دے دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو جواباً کہتی ہے دائمہ تجھے مبارک ہو، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا، تو نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ دوستان احتشام، اب بات تو بہت طویل ہے مگر وقت اجازت نہیں دے رہا، ہم اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے پیغام کی طرف آتے ہیں۔ آئیے جب اس اہمیت کو سمجھ گئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور پھر قرآن نے تو یہاں تک اعلان کیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، یاد رکھو صرف خرچ کرنا نہیں بلکہ وہ خرچ کرنا کہ جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جب تک وہ رائے خدا نہیں دیتے اس وقت تک نیکی کو پہنچ نہیں سکتے۔ تو آئیے جب یہ اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو گئی تو لوگوں
اس تصور کو سمجھیں اور یاد رکھیے کسی شخص پر لوٹانا، مخلوق پر لوٹانا وہ بھی بہت بڑا درجہ رکھتا، اور کسی کو بھی دینا وہ بہت بڑے درجات کی بات ہے۔ اور خرچ کرنے کے معنی میں آقا نے تو یہاں تک بھی ارشاد فرما دیا، فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، جو سخی ہے، جو دینے والا، جو لوٹانے والا اللہ کی بارگاہ میں، وہ فاسق بھی ہو، گناہگار بھی ہو، اللہ کا دوست اور محبوب ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا البخیل عدو اللہ، جو بخل کرنے والا وہ اللہ کا دشمن ہے، وَلَوْ كَانَ عَابِدًا، اگر وہ عبادت گزار بھی ہے تب بھی اللہ کا دشمن ہے۔ تو میں نے عرض کیا جب اس اہمیت کو سمجھ گئے تو آئیے ہم خدمت دین میں خرچ کرنے کی بات کو اب دیکھیں، اور مختصراً چند جملوں میں یہ بات کہتا ہوں۔ دیکھیے مخلوق پہ خرچ کیا، لوگوں پہ خرچ کیا، اس کا بہت بڑا درجہ، مگر مخلوق پہ خرچ کرنا اور خدمت دین اور اللہ کے دین پہ خرچ کرنا، اس میں فرق کیا ہے؟ دونوں درجات بلند ہیں، مگر جب مخلوق پہ دیا جاتا ہے تو مخلوق پہ دینا وہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو امراء ہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، فطرانہ، وہ ان پر لازم ہوتا ہے دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا، مگر جب دین پہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو پھر فقیر اور غریب سب پہ لازم ہوتا ہے کہ دین پہ خرچ کیا تھا۔ دوستان ذی احتشام، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم خدمت دین کے اس منصب کو سمجھتے ہوئے، اس ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے، جہاں آج علم کے کلچر کو عام کرنے کی ضرورت ہے، جہاں امت میں ایکا ہونے کی، اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، تبلیغ و اشاعت دین کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد مستقبل انقلاب کی جدوجہد ہے، تو آئیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چاروں جہتوں پر خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ اب بات زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے اس میں پیغام بھی آ جائے گا۔ آپ کہیں گے پھر آج کیسے خرچ کریں؟ تو آئیے ایسے لوگ ڈھونڈیے، ایسی تحریکیں، ایسے دین کے خادم ڈھونڈیے کہ جن کا مقصد صرف دین کی خدمت ہے، ان پر خرچ کیجیے۔ اور یہ بات فخر سے کہہ رہا ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میرا تعلق تحریک منہاج القرآن کے ساتھ ہے، اور یہ برملا اہلیان مونگی بنگلہ اور گرد و نواح سے آنے والے ہر فرد اور مرد و خواتین کو عرض کر رہا ہوں، اس قرآن مجید کو گواہ بنا کر لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، آج کے زمانے کے اندر تحریک منہاج القرآن خدمت دین کی تحریک ہے، خدمت دین کی تحریک ہے، خدمت دین کی تحریک ہے۔ آپ کہیں گے اس کی کوئی دلیل آپ کے لیے جو ہمیں آپ دے اور ہمارا سینہ کھل جائے، ذہن کھل جائے اس پر؟ تو بھئی بتائیے، آج یہ چوتھا دن ہے، بولیے آج آپ لوگ اس پنڈال میں جمع، یہ چوتھا دن ہے 5 روزہ دروس کا، اور یہ سلسلہ صرف آپ کے مونگی بنگلہ میں نہیں، پورے ملک میں 20 سے زائد شہروں میں ہو رہا، کچھ ختم ہو چکے ہیں، کچھ جاری ہیں، آپ کے تحصیل گوجرا میں اور غالباً کوہانی گاؤں میں، وہاں پر بھی اس کا انتظام انشرام ہو رہا ہے۔ دوستان ذی احتشام، بتائیے، ہم میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدمت دین کی تحریک یہ منہاج القرآن کیسے ہے؟ کیا اس پر خرچ نہیں ہوتا؟ بولیے، یہ جو انتظام انشرام کیا گیا اس پر خرچ نہیں ہوتا؟ یہ اسٹیج سجایا گیا، آپ کو دعوت دی گئی، اتنا اچھا انتظام کیا گیا، اور پچھلے 3 دن سے آج چوتھا دن ہے اور کل 5واں دن، اس میں خرچ کرنے کی ہر اور خدمت دین کی ہر صورت پوری ہو گئی۔ کیسے؟ کہ ہماری رفقا نے، کارکنان نے، یہ 5 دنوں کی محنت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ 1 ماہ سے کی محنت تک ہو رہی ہے، ایکسٹ بنائے گئے، خرچ کیا گیا، اشاعت کی گئی، لوگوں کو دعوت دی گئی۔ اب یہ جو سب کچھ کیا گیا، کوئی ایک فرد آپ کے اس مجمع سے کھڑا ہو کے بتا دے، رفقائے کارکنان تحریک منہاج القرآن، انہوں نے یہ جو محنت کی ہے اس پر کیا ایک پائی بھی منہاج القرآن کے مرکز سے ملی ہے؟ بولیے، ایک پائی بھی کسی فرد کو، کسی بھی عہدیدار کو ملی ہے؟ نہیں۔ تو یہ کہاں سے آ گیا؟ بس یہی وہ خدمت دین کا جذبہ کہ انہوں نے اپنی کمائی میں سے خرچ کیا، وہ جو خود سے ہے، یا پھر آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ، جیسا کہ محترم حضرت علامہ مشتاق صاحب اعلان کر رہے تھے کہ آپ اس خدمت دین کے حصے میں شامل ہو جائیے، اور جو خرچ ہو رہا آپ بھی اپنا حصہ ڈالیے۔ یا یہ صورت ہے گویا مرکز انہیں کچھ نہیں دیتا تو کس لالچ میں دن رات یہ جاگتے ہیں؟ اور سچ بات ہے، اللہ کی عزت کی قسم، ہم لوگ تو یہاں کے بات کرتے ہیں، ہم سے کئی درجے گناہ ان کا درجہ زیادہ کہ یہ راتوں کو جاگتے ہیں، ساری رات
فکر کرتے ہیں یہاں کرسیاں رکھیں گے، محنت کریں گے، چھوٹے سے چھوٹا کام بڑے سے بڑا عہدیدار بھی کرتا. یہ کس لیے کرتا مجھے بتائیے؟ نہ تو انہیں کوئی عہدہ ملا، یعنی عہدے سے مراد کوئی پینشن ملنی ہے، تنخواہ ملنی ہے، نہ انہیں کوئی وہاں سے پلاٹ ملنا، کوئی جائیداد ملنی ہے، صرف یہی فکر ہے کہ یہ خدمت دین ہے. تو گویا میں نے عرض کیا یہ خدمت دین کی تحریک. اس کی دوسری دلیل یہ ہے ہندوستان عزیز احتشام حضور سید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ. اب خدمت دین کی تحریک کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی کہ ساری زندگی بیت گئی مگر اس مرد کلندر نے دین کی دعوت میں اور خدمت دین میں کبھی ایک پائی بھی کسی سے نہیں لی اپنی ذات کے لیے، سب حرام کر دیا اپنے لیے. کیوں؟ کہ انہوں نے خود کو دین کے لیے وقف کر دیا. آج لوگ باتیں بڑی کرتے ہیں، بڑی باتیں لوگ کرتے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی ذات کو بھی متنازع بناتے ہیں، مگر شاید معاشرے کے اندر کتنے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ وہ کسی کے پاس دین کی تبلیغ اور کام کے لیے جائیں اور پیسے لیے بغیر نہ جائیں، وہ بھوکا کیے بغیر نہ جائیں. ایسا معاشرے میں لوگ آج نہیں ملتے. اور پھر اس سے بڑی اور بات کیا ہوگی کہ قرآن مجید اور حضور شیخ الاسلام کی کتب و کیسٹس کی تعداد، کتابوں کی تعداد 3,500 کے قریب، 450-500 کے قریب چھپ چکی ہیں، اور پھر 6,000-6,500 کے قریب خطابات ہیں. یہ سب کچھ حضور شیخ الاسلام کی ذاتی پراپرٹی ہے، مگر ان میں سے آنے والی ایک دن کی کروڑوں کی پراپرٹی اس میں سے ایک پائی بھی حرام ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ خدمت دین ہے. تو آپ اگر چاہیں کہ آج آپ بھی خدمت دین کے میں اپنا کوئی رول ادا کر سکیں تو ہم بڑی بات نہیں کر رہے، میں آپ کو ایک سادہ تصور دے رہا ہوں. آئیے اس قافلے کے شریک بن جائیے، تحریک منہاج القرآن کے رفیق بنیے. آپ کے پاس یہاں سٹال لگا ہوا، وہاں فارم موجود ہیں وابستگی کے، رفاقت کے، وہ فارم لے کر جائیے، اس کے رفیق بنیے. پھر تحریک منہاج القرآن کے اس قافلے میں شریک ہو کر پھر اس علم کے کلچر کو عام کیجیے. حضور شیخ الاسلام کی کتابیں خریدیے، تحفہ میں دوسروں کو دیجیے، خطابات خریدیے، سیڈیز خریدیے، اور یہ آپ کے لیے سب کچھ آپ کے پاس یہاں سٹال کی صورت میں موجود ہے. اور یہ ہر ایک کتاب آپ کی، ہر ایک خطاب آپ کا ایک نایاب تحفہ ہے. آپ نے یہاں جتنی باتیں سنی، یقیناً میں آج کے موضوع کا حق ایک پائی بھی ادا نہیں کر سکا، یقیناً مجھے اس بات کا احساس ہے. لیکن اگر ایک بھی جملہ آپ کو اچھا لگا تو اللہ کی عزت کی قسم اس میں میرا ایک بھائی بھی کمال نہیں، یہ سارا اس مرد کلندر کا کمال ہے جسے دنیا آج شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتی ہے. تو آپ ہماری طرف نہ دیکھیں، اس مرد کلندر کی طرف دیکھیں جس نے سب کو ایسے جمع کر دیا. آج لوگ دین کی دعوت پر نہیں آتے مگر اتنا جمع غفیر آپ کے منگی بگلا میں جمع ہے. یہ کس بات کی دلالت؟ لوگوں آئیے، یہی وہ دعوت ہے جو آپ تک پہنچانی تھی. اور تحریک منہاج القرآن آپ کو اس نہج پہ لانا چاہتی ہے کہ ہم اپنے اس تسلسل کو جاری رکھنے والے. اور پھر اس کے ساتھ الحمدللہ تعالی تحریک منہاج القرآن کے ویلفیئر کے پروجیکٹس بھی چل رہے، یقیناً آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے. اس میں تحریک منہاج القرآن نے جو اپنے مرکز پر یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے آغوش اور بیت الزہرا کے نام سے جو انسٹیٹیوشن اور ادارے بنائے ہیں، یتیم اور بے سہارا بچیوں کی تعلیم کا انتظام اس قدر عالی ہے کہ شاید کوئی وزراء اور امراء کے بچوں کی تعلیم کا نظام بھی وہ نہیں دیکھے کہ جس قدر اعلیٰ نظام دیا گیا. مگر یقیناً اس میں آپ کا تعاون شامل حال ہے. آپ سے یہ اپیل کروں گا اور گزارش کروں گا، اور میں اس پر فخر کر رہا ہوں. مجھے اس میں آر نہیں ہے یہ بات کہتے ہوئے کہ میں پیسے مانگ رہا ہوں، کیونکہ میں نہ اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں نہ کسی اور شخص کی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں. فقط ایک ہی جذبہ ہے کہ خدمت دین کے لیے آپ کی پائی پائی ہم تک پہنچے، اور وہ یہ ہے کہ اپنی زکات، صدقات اور خیرات اور اپنے عطیات آپ تحریک منہاج القرآن کو دیجئے، تاکہ یہ جو پروجیکٹس تحریک منہاج القرآن کے ذریعے اہتمام چل رہے ہیں آپ کا حصہ بھی اس میں شامل ہو جائے، اور انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد بالمال کے تسلسل سے آپ کو بھی تعلق نصیب ہو. اور اس کے ساتھ آخری بات یہ، کل بھی آپ کے پاس حضور شیخ الاسلام کی ایک سی ڈی، جوان وہاں موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں یہ سی ڈی ہے، شاہد محترم شاہد صاحب ہمارے ساتھی وہاں بھی، جوانوں سے میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ سی ڈی اپنے ہاتھ میں رکھیں. شاہد صاحب کوئی ہے فالو اپ جی؟ یہ آپ یقیناً کل بھی آپ نے اعلان سماعت فرمایا
کہ حضور شیخ الاسلام جو آپ نے فروری اور مارچ کے مہینوں میں انڈیا کا دورہ کیا تھا، اس کے ٹوٹل خطابات، وہ جو پورے ماہ کا تقریباً دورہ تھا، وزٹ تھا، اس میں جو 14 سے 15 خطابات ہوئے ہیں، یہ 2 DVD کی صورت میں یہ موجود ہیں، اور اس DVD کی اس پیکٹ کی جو قیمت ہے وہ 100 روپیہ ہے۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے، غالباً یہ ہے بھی محدود سٹاک ہمارے پاس موجود ہے ان DVDs کا اس کی صورت میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ خواتین کی طرف بھی یہ پہنچ سکتی ہیں، پہنچیں گی، اور آپ مرد حضرات کی طرف تو یہ جتنے بھی باقی ہیں آپ میں سے ہر فرد لے کر جائے۔ یہ ہمارے جوان درمیان میں موو کر رہے ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ DVDs ان سے لے لیں۔ 100 روپیہ اس کا عطیہ ہے۔ اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ وہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔